تو شب جمعہ سو امپورٹنٹ، سب کو معلوم ہے شب جمعہ امپورٹنٹ. آپ کسی سے بولا وہ کہیں گے ہاں شب جمعہ، واٹ آر یو ڈوئنگ ان شب جمعہ؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم کتنا پریپریشن کرتے، ہم کتنی تیاری کرتے شب جمعہ کی. شب جمعہ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ شب جمعہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. آج کی رات تمہاری ڈیسٹینی کو، تمہاری تقدیر کو بدلنے والی رات ہے. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کا یہ رحم ہے کہ اللہ نے یہ رات رکھی صرف اس لیے کہ میرے بندوں کی میں تقدیر کو بدل دوں. کتنا رحمت نازل کرنے والا پروردگار. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنی رحمت کو کیسے نازل کروں. مشہور ترین دعا کمیل. دعا کمیل کا ابتدائی حصہ سٹارٹنگ میں اللہ کی مدح کی الحمدللہ کہہ کر، اس کے بعد میرے مولا نے دوسرا سٹیپ کیا لیا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء. یہ سارے جو جملے ہیں یہ کون کہہ رہا؟ آپ اور میں نہیں کہہ رہے، وہ ہستی کہہ رہا. وہ ہستی کی زبان پہ یہ جملے آئے کہ جس کا نام، پلیز میرے جملے غور سے، اس ہستی کے زبان پہ یہ جملے ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جن کا نام، جس ہستی کا نام، میرے مولا کا نام میرے کفن پہ آ جائے، علی ابن ابی طالب، تو میری بخشش ہو جائے. اگر میرے کفن پہ میرے مولا کا نام آ جائے. کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ رہا. یہ درس دیا امام علی نے کہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو، اللہ کا محبوب ترین مظہر اوصاف خدا ہو، اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہو، عجائبات خداوندی کا مظہر ہو، قوت پروردگار کا مظہر ہو، ان ساری چیز. لیکن میں جو بول رہا یہ حقیقت ہے. جو مولا سے مسجد کوفہ میں روٹی نہیں ٹوٹ رہی تھی، سوکھی ہوئی روٹی. لوگوں نے کہا مولا یہ کیا بات ہے کہ 2 انگلیوں میں در خیبر اکھاڑتے ہو اور ایک روٹی کو نہیں توڑ سکتے؟ کہا وہ قوت پروردگار تھی، یہ میری قوت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قوت پروردگار کے مظہر کا نام علی ہے. وہ علی کہ جو سر ابراہیم ہے، جو انبیاءوں کے علوم کا وارث ہے. وہ علی کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ دیکھیے اس انداز سے میرا مولا کہہ رہا. مولا نے اپنے لیے نہیں کہا، بار بار میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں، امام علی کے تعلق سے سوچنا گناہ کے بارے میں، وہ گناہ ہے. یہ آیت تطہیر کا حصار ہے ان کے ساتھ. 14 معصومین، خاندان اہل بیت، ایک 14 معصومین کے ساتھ حصار ہے آیت تطہیر. وہ ان کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے. امام علی ہمارے لیے بول رہے ہیں کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر، میں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا. واٹ ہیپن ٹو یو؟ اچھا آج کی رات رکھی بھی صرف اپنے لیے نہیں رکھی کہ تم صرف یہ مت مانگو. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں فارگیونیس ہے. پلیز میں نے بہت بڑا جملہ بولا، اسلام میں فارگیونیس ہے. آپ یہ چیک کرو آج کی رات دعا مانگتے ہوئے، اس لیے کہ ہر آدمی دعا کیا مانگ رہا؟ اللہ پلیز فارگیو، اللہ پلیز فارگیو. یہی بول رہا نا، پہلا جملہ ہم یہی بولتے ہیں نا کہ اللہ تو معاف کر دے، تو معاف کر دے. بے شک یہ سب سے بڑی دعا ہے. اسی لیے امام نے بھی یہی کہا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار وہ گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے جو دعاؤں کے بیچ میں آ رہی اور تیری بارگاہ میں دعا نہیں پہنچی. تو اسلام میں فارگیونیس ہے، اسلام میں صرف فارگیونیس ہے، سیلفشنس نہیں ہے کہ بس میں نہیں. یہ پہلا میرا میسیج تھا آج کے مجلس کا. دعائے کمیل کے یہ جملے میں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، یہ سیرت معصومین. اگر تم، یہ پہلا سٹیپ ہے کہ جب تم سیرت معصومین پہ چلو گے، سیرت معصومین کو دیکھو گے، ان کی روشنی کو دیکھو گے، تو آپ کو سب سے پہلی چیز یہ نظر آنا کہ آپ کتنی استغفار کرتے. اس لیے کہ ہر معصوم نے استغفار کی. ہر روز دعا کرنا ہے، ہر روز دعا کرنا ہے. لیکن تھرسڈے نائٹ یہ بولنا ہے کہ اللہم اغفر لی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ بولنا ہے تم کو، یہ بولنا ہے تم کو. رب ارحمہما کما ربیان صغیرا، یہ بولنا ہے تھرسڈے نائٹ کہ پروردگار تو رحم کر دے میرے ماں باپ پہ. اس لیے کہ ولایت علی، معصومین کی محبت
کا جو سورس ہے، جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں آئی، وہ صرف اور صرف تمہارے پیرنٹس ہیں۔ میری ایک خواہش ہے آپ سے، اس لیے کہ وہ آخری حصے پہ آ رہا، 45 منٹ کی مجلس ہے، تو میں آپ سے یہ بول رہا کہ کوشش کرو زیارت اربعین پڑھو، زیارت اربعین، مولا حسین کی زیارت، وہ زیارت کہ جو ایک مومن کی علامت ہے۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ، میرا مولا کہتا، میری 11ویں امام ارشاد فرماتے کہ علامت مومن یہ ہے، علامت مومن یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز اربعین۔ کتنا کرم ہے میرے ماں، ہر آدمی تو زیارت پہ نہیں جا سکتا، لیکن ہر آدمی نہیں جا سکتا زیارت پہ، لیکن اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے، تم شارجہ میں ہی بیٹھو، دبئی میں بیٹھو، دنیا کے جس حصے میں تم، اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے، تم نہیں جا، وہیں سے بیٹھ کے زیارت اربعین پڑھو، مولا تم کو وہی اجر دے گا، وہی اجر دے گا۔ بڑی مخصوص زیارت ہے مولا حسین کی، 10 یا 12 منٹ کی۔ آپ لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں ضرور پڑھو، وارثہ پڑھتے ہیں ضرور پڑھو، جہاں بھی بیٹھ کے آپ میری مجلس سن رہے ہیں، جس شہر میں بھی، جس ملک میں بھی، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، لیکن آپ کو میں پہلی مجلس میں تحفہ دے رہا ہوں، آپ پڑھ کے دیکھنا، آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ، مجھے آپ کی دعا چاہیے۔ I don't need anything, I just need your prayers, I just need your duas، کہ یہ کرو کہ زیارت اربعین پڑھو، اور یہ زیارت میری دونوں شہزادیوں کو ہدیہ کرو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، اور کربلا کی ساری بیویوں کو ہدیہ کرو، اس لیے کہ سب کے بچوں کا چہرہ، جناب رباب کو، جناب لیلا کو، جناب ام فروا کو ہدیہ کرنا، اس کے بعد 14 معصومین کو ہدیہ کرو، آخر میں مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون آپ کی دادی کو ہدیہ کرو، اہل بیت اور اسیران کربلا کو ہدیہ کرو، اسیران کربلا، اور مولا حسین کی اس بیٹی کو ہدیہ کرو کہ جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا۔ ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا، زیارت اربعین میں اتنی بڑی بات بول رہا، بارگاہ امام بارگاہ علی رضا سے، واجب نہیں ہے، بار بار بولا، کوئی واجب نہیں ہے، صرف تم کو پڑھنا ہے، تمہاری تقدیر بدل جائے۔ جتنی لائف کے آبسٹیکلز ہیں تمہارے، جتنی لائف کے آبسٹیکلز ہیں، میں اتنی بڑی بات جہاں دنیا میں ہر سال بتاتا ہوں، آج امام بارگاہ علی رضا میں ایام اعزاں میں پہلی دفعہ پڑھ رہا، اس لیے، اور وہ بھی اربعین سے پہلے، اسی لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ نیکسٹ عشرہ جو ہے اربعین کا عشرہ ہوگا اسی امام بارگاہ علی رضا میں۔ تو میری خواہش ہے آپ سے، کچھ مت کرو، میں آپ سے 10 منٹ مانگ رہا، I'm just asking you 10 minutes، میرے لیے تھوڑی مانگ رہا، میں آپ کے لیے مانگ، ہو سکتا زیارت مولا حسین ہو جائے، تمہارے لائف کچھ نہیں ملے گا، تو تمہاری زندگی میں ایک سکون آ جائے گا، پیس آ جائے گا، سٹریس دور ہوگا، جو مدر آف آل ڈیزیز ہے۔ اگر کسی کی ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے تو وہ بھی بدلتی ہے، رشتے بہت اچھے آتے ہیں، کر کے تو دیکھو۔ میں کوئی چیز آپ کو مانگ رہا نہیں آپ سے، میں بول رہا 10 منٹ نکالو، اور وہ زیارت آپ کو بول رہا کہ جو زیارت علامت ہے مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، وہ بھی اس معصوم کا ارشاد، زمانے کے امام کے بابا کا ارشاد ہے کہ علامت مومن یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز اربعین۔ اگر نہیں جا سکتے آپ شارجہ میں بیٹھ کے، دبئی میں بیٹھ کے، جہاں بھی بیٹھے آپ وہاں سے پڑھیے، مولا وہ اجر دیں۔ میری مجلس کے بعد 10 منٹ نکالو بیفور یو گو ٹو بیڈ، آپ دیکھو کہ اس سے تم سیرت معصومین میں کتنے قریب ہوتی جاتے، کہاں تک تم پہنچ سکتے۔ اس لیے بول رہا یہ زیارت پڑھو۔ زیارت کیوں ہے؟ سلام واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن جواب سلام واجب ہے، آپ سب جانتے ہیں جواب سلام واجب ہے۔ تو جیسے ہی آپ بولیں گے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، میرا مولا حسین پلٹ کے آپ کو دیکھے گا دوستو، اور دیکھ کے مسکرائے گا کہ میرا چاہنے والا شارجہ سے، دبئی سے، پوری دنیا سے مجھے سلام کر رہا۔ اور جب وہ سلام مولا آپ کو دیکھیں گے، دیکھ کے مسکرائیں گے، امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ، یا عین اللہ ہے، عین اللہ ہے، تمہارے گھر پہ پڑے گی۔ اور ایک اور اس کا اور اچھا طریقہ بتاؤں کہ اگر آپ کے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، 4 سال، 5 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال بچے ہیں معصوم، ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو لے کے کھڑے رہے،
کوئی بھی ٹائم پڑھ لو، کوئی ٹائم پڑھ لو، کوئی عرض نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ رات میں پڑھو دن میں پڑھو. آج میں رات میں اس لیے بول رہا کہ میری رات ہو رہی مجلس کی، مجلس کے بعد آپ پڑھیں گے. کل سے آپ جو آپ کا کنوینئنٹ ٹائم میں پڑھو، 24 گھنٹے میں جب بھی چاہے پڑھو، لیکن زیارت پڑھو. زیارت اربعین can change your life, can change your life. مولا حسین کی وہ زیارت ہے. اگر آپ عاشورہ پڑھتے ہیں ضرور پڑھو. I'm not telling you to stop it. No. جو عمل کر رہے، جو زیارت پڑھ رہے وہ پڑھو، لیکن اس کے ساتھ زیارت اربعین. ارے ایک زیارت میں آپ کی زندگی بدل دے مولا. حسین ابن علی کو کیا سمجھے؟ ایک زیارت میں آپ کی زندگی کو بدل دے. شے بدلتی نہیں. ایک زیارت میں میرا مولا حسین ہماری لائف کو بدل دے. ہماری کس کی دعا نہیں ہے، کس کی دعائیں نہیں ہیں؟ ہر آدمی کی دعائیں ہیں. ہر آدمی پریشان ہے. اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تمہاری جابز کی حفاظت کرے. اللہ تمہارے بزنس کی حفاظت کرے. اللہ تمہاری صحت کی حفاظت کرے. اللہ تمہاری اولاد کی حفاظت کرے. ساری چیزوں کے لیے یہ زیارت ہے اربعین. یہ بڑی مخصوص زیارت ہے کہ جو تم آج سے شروع کرو گے اور اربعین تک پڑھو گے انشاءاللہ. بحق مظلوم بی بی زہرا و ابیہا و بالوا و بنیا، انشاءاللہ یہ زیارت کی برکت دیکھنا. مجھے دعا دینا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس دوستو آلموسٹ 40 منٹس کی مجلس ہوگی. ٹھیک ہے، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. سیرت معصومین پہ زیارت شب جمعہ. اچھا ہاں، زیارت اربعین جب تم پڑھنا تو یہ بول کے نہیں پڑھنا کہ میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی نیابت میں پڑھنا. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو مجھے بولنا تھا. اگر تمہارے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ نیت کرو کہ میں یہ زیارت پڑھتا ہوں on behalf of my parents. آپ بولیں گے زندہ ہے تو ان کی طرف سے کیوں پڑھو؟ ارے بھائی، جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں شارجہ سے، دبئی سے، کہیں سے بھی، جو نہیں جا رہا تو وہ آپ کو آ کے بولتا نہیں کہ میری طرف سے مولا کو سلام کر دینا؟ بولتا ہے. آپ پیغام دیتے. کوئی جا رہا زیارت کو، کوئی مولا حسین کے پاس کربلا جا رہا، تو میں کیا بولوں گا؟ بھائی میں تو نہیں آ رہا، آپ جا رہے، میری طرف سے میرے مولا کو قدم بوسی، میری طرف سے میرے مولا کو سلام کرنا. وہ یہی بات کہ تم اپنے، اس لیے کہ ماں باپ کا احسان سب سے بڑا احسان ہے. اگر آج زیارت اربعین پڑھے تو جسٹ بیکاز آف یور پیرنٹس. تمہارے ماں باپ کی وجہ، ماں باپ نیک تھے، ماں باپ نے تمہارے دل میں عزاداری اور حسین ڈالی، ماں باپ نے تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالی، تو یہ تو ماں باپ کی وجہ سے تم نے یہ زیارت پڑھ. تو زندہ ماں باپ ہے تو غور سے سنو، زندہ ماں باپ ہے تو ان کی طرف سے، اور اگر مر گئے ماں باپ، اللہ اکبر اللہ اکبر. آج شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ، یا اللہ کی آج پہلی صفحہ کی شب جمعہ. آپ کیا کرنا؟ یہ بولنا کہ اللہ میرے ماں باپ کی طرف سے، میری ماں میرا باپ منو خاک کے نیچے، اور آج وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہم کو کچھ دے. اللہ تو میرے ماں باپ کی طرف سے منو خاک کے نیچے میں کیا تحفہ دے رہا شب جمعہ کو، ان کے لیے کیا دے رہا. تم یقین کرو میری بات پہ، یقین کرو، بارگاہ امام بارگاہ علی رضا سے بول رہا ہوں. You just believe me کہ جب تم اپنے ماں باپ کو زیارت اربعین کا تحفہ دو گے، تو اس وقت تم جب کہو گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو اللہ تمہارے ماں باپ کو کے درجات کو ایسے بلند کر دے گا، اتنے بلند ہو جائیں گے. وہ اتنی دعائیں دیں گے تم کو، اتنی دعائیں دیں گے کہ پروردگار میرے بیٹی نے مجھے نہیں بھلایا، میرے بیٹے نے مجھے نہیں. ہر زیارت اور خاص طور پہ یہ زیارت اربعین on behalf of your مرحوم پیرنٹس. آج کی رات کا تحفہ ہے دوستو، آج کی رات کا تحفہ. لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگ، جب تک یہ لوگ تمہارے ماں باپ زندہ تھے، یہ زیارت پڑھتے تھے، شب جمعہ مولا حسین کی زیارت پڑھتے تھے. تو بس تو تم بھی اسی انداز سے زیارت پڑھ کے ان کو تحفہ دے دو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے والدین، یہ جب تک نہیں کرو گے تم سیرت معصومین تک، امام کی بارگاہ تک، وہاں تک نہیں پہنچ سکو گے. تم ایکسلنٹ نہیں بن سکو گے. سلمان ہو، بوذر ہو، میسم ہو، مقداد ہو، عمار، وہ لوگ جو اس منزل تک پہنچے نا، انہوں نے ٹوٹل اہل بیت کی سیرت پہ، معصومین کی سیرت پہ، ان کے ہر ارشاد پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے. کئی چیزیں دوستو، یہ 10 دن کی تو ٹاپک بھی نہیں. تو یہ کوشش کرو کہ ہم آج اپنے مرحومین کو، میں یہی چاہتا کہ آج شب جمعہ ہے، ہر مردہ دعا دے دے. تم نہیں چاہتے کہ لاکھوں لوگ تم کو دعا دیں؟ ارے یار کسی ایک کی بھی دعا لگے گی نا
تمہاری زندگی بدل جائے گی، کسی ایک کی دعا لگ جائے گی تمہاری زندگی میں۔ آج کل دعائی تو چاہیے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ درہم نہیں چاہیے، ڈالر نہیں چاہیے۔ جب وہ لوگ دعا کریں گے تو اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا، وہ دعا کریں گے تو مولا حسین دیں گے۔ یہ اور امام حسین تو سیویئر آف ہیومینٹی، انسانیت کے لیے امام نے کام کیا۔ تو یہ تم انسانیت کے لیے کیا ماں باپ کے لیے کرنا وہ نہیں، جب تم جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم بولو گے نا، سارے مرحومین بولو گے، اور یہ بولو گے جس کی آج پہلی رات ہے اس کی نیابت میں زیارت اربعین پڑھ رہا، تو اس کے بعد دیکھو وہ سارے مردے آج کی رات تم کو دعا دیں گے، اور پھر تم سیرت معصومین پہ اس منزل تک پہنچ سکتے کہ جہاں امام علی تم کو دیکھنا چاہ رہا۔ مولا علی اپنے شیعوں کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتے، زمین کے کیڑوں پہ کہ زمین کے نیچے دیکھنا نہیں چاہتے، میرا مولا اپنے شیعوں کو وہاں دیکھنا چاہتا، وہاں دیکھنا چاہتا۔ امام یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ تم بالکل لوگ کے اس میں رہو، نو، علی کا شیعہ ہمیشہ بلندیوں پہ رہے، اس لیے کہ تم علی کے ماننے والے، تم معصومین کے ماننے والے، 14 معصومین کے محبت کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے، تو تم یہاں رہنا چاہیے، تم کو نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ دنیا کے ہر حصے پہ میں تو جب انشاءاللہ آگے مجلسیں بڑھیں گی تو میں بتاؤں گا کہ کیسے کیسے بلندیوں پہ جاتا ہے انسان سیرت معصومین پہ پہنچنے سے، اس لیے کہ آج تو میں چھیڑ بھی نہیں سکتا کہ کس طرح تم اس بلندی پہ جاؤ گے۔ بس دوستوں